بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رفع دین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آج میں آپ کے سامنے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع دین ترک کے حوالے سے کچھ دلائل دوں گا کہ آپ نے رفع دین نہیں فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 267 اور اس کی مکتبہ ہے مکتبہ رشیدیہ، اس کے اوپر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ آپ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد آپ رفع دین نہیں کرتے تھے، یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس کی سند پر، اور حیرت کی بات یہ ہے اعتراض بھی بلا دلیل، اس کی سند ضعیف ہے۔ اب بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے مرکزی راوی کون سے ہیں، اس پر آپ کو کیا کلام ہے؟ کوئی بس ضعیف ہے جی۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی سند پر کچھ کلام کروں گا۔ حدثنا وکیع، حدثنا میں جو بیان کرنے والے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وہ ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، اور وہ ثقہ راوی ہیں، امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، جا بجا ان سے امام بخاری و مسلم نے حدیثیں لی ہیں۔ وکیع اور دوسرے راوی ہیں، تیسرے راوی ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف ہیں۔ اب پہلے میں ان دو راویوں پر تھوڑی سی بحث کر لوں۔ وکیع ایک ثقہ راوی ہیں جن کی توثیق تہذیب التہذیب کی چوتھی جلد کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، صفحہ نمبر 311 ہیں، اور انہوں نے پورا ان کا ترجمہ ذکر کیا، ان کو بائیوگرافی ساری ذکر کی ہے، اور اس بائیوگرافی ذکر کرنے کے بعد انہوں نے جو نتیجے نکالے ہیں میں آپ کے سامنے نتیجہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ ثقہ راوی بڑے ہمارے جو بڑے محدثین ہیں، بڑے امام ہیں، انہوں نے ان کے متعلق بڑے اچھے القابات دیے ہیں، بڑے اچھے الفاظ بولے ہیں۔ کسی نے کہا میں نے ان سے زیادہ اچھا حافظے والا نہیں دیکھا، کسی نے ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے اور صالح انسان تھے۔ اسی طرح بہت سارے نے یہ کہا کہ یہ سند میں بڑے مضبوط راوی ہیں۔ بشر بن موسیٰ نے امام محمد سے روایت کیا، آپ نے فرمایا ما رأیت مثل وکیع فی الحفظ والاسناد والابواب ما خشوع وورع، کہ میں نے وکیع جیسا حفظ میں یعنی حافظے میں، اسناد میں، ابواب بندی میں، اور خشوع و خضوع و ورع کے ساتھ ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح پھر اور بہت سارے محدثین نے امام احمد بن سعد بن بحر کے امام احمد بن حنبل سے انہوں نے روایت کیا کان وکیع امام المسلمین فی وقتہ، وکیع اپنے وقت کے مسلمانوں کے امام تھے۔ اسی طرح عبد الصمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے امام احمد سے یہ پوچھا کہ یحییٰ بن سعید بن مہدی وکیع و بن نعیم، آپ نے ان کے متعلق سوال کیا کہ ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ما رأیت احفظ من وکیع، میں نے وکیع سے زیادہ حافظے والا مضبوط انسان نہیں دیکھا۔ یہ سب سے زیادہ ان محدثین میں حافظے کے اندر مضبوط ہے، اور لہذا ان کی توثیق بھی کی گئی اور ان کے لیے الفاظ بھی بیان کیے گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت زیادہ ان کے توصیف اور کلمات کہے ہیں۔ ابن حسین بن حبان کہتے ہیں ابن معین نے کہا ما رأیت افضل من وکیع، میں نے وکیع سے افضل کوئی محدث نہیں دیکھا، کیونکہ حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور محدثین نے بھی ان کے متعلق بہت اچھا کلام کیا ہے، اور عثمان دارمی کہتے ہیں میں نے ابن معین سے کچھ سوال کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ ہمیں جواب دیا، وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، لیکن آپ نے آخر میں فرمایا وکیع ثقۃ، وکیع ایک ثقہ اوتھینٹک راوی ہیں۔ تو لہذا نو بن حبیب کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری، معمر اور مالک کو دیکھا، فما رأت عینایا مثل وکیع، میری آنکھوں نے وکیع جیسا نہیں دیکھا۔ اب یہ ان کے متعلق توصیفی اور ان کے اچھے القابات یاد کیے ہیں۔ اجلی نے کہا کوفی ہیں، ثقہ ہیں، عابد ہیں، صالح ہیں، ادیب ہیں، تو یہ سب محدثین اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ ایک راوی ہو گئے جو کہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح انہی کی توثیق
یہ اس میزان الاعتدال کی چوتھی جلد کے 5ویں جلد کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 84 پر کی ہے، اور ان کو متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا لا بأس بہ، وکیع کی روایت بیان کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو لہذا وکیع ایک جلیل القدر محدث ہیں جن کی روایت ہمارے علماء نے قبول کی ہے۔ اس حدیث کے جو دوسرے راوی ہیں یعنی وکیع اور اس کے بعد ابو بکر بن عبداللہ النحشری، اب جو ابو بکر بن عبداللہ ہیں ان کے متعلق جو کلام جن کی جو توثیق کی گئی ہے میں آپ کے سامنے وہ توثیق بھی رکھتا ہوں۔ ابو بکر بن عبداللہ جو اس حدیث کے دوسرے راوی ہیں، تیسرے راوی ہیں، اور دو ابو بکر بن شیبہ اور دوسرے وکیع اور تیسرے یہ، ان کے متعلق جو میزان الاعتدال کی 5ویں جلد کا صفحہ نمبر 217 ہے، اس کے اوپر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وثقہ احمد و یحییٰ والعجلی، امام احمد نے، یحییٰ اور عجلی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر کے اندر جا کر جو نتیجہ نکالا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ نے وہ یہ ہے مات یوم الفطری سنۃ 66 و 100، 166 سن ہجری میں یوم فطر کے دن یعنی چھوٹی عید کے دن فوت ہوئے، اور وہ حسن الحدیثی صدوق، یہ حسن الحدیث ہیں اور صدوق ہیں، یعنی اس حدیث بیان کرنے میں بھی حسن تھے، اچھے تھے، اور یعنی یہ ضعیف نہیں تھے، اس کا بعد اشارہ ہے، اور صدوق تھے یعنی متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ تو اس کے دو راوی تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تیسرے راوی ہیں اس کے عاصم بن کلیب۔ عاصم بن کلیب کے متعلق میں نے پچھلی ویڈیو میں واضح طور پہ یہ بیان کیا تھا کہ عاصم بن کلیب ایک ثقہ راوی ہیں، اور ان کے متعلق بڑی تفصیلی بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی، اور ان کے والد اگلے راوی ان کے والد ہیں، ان کے والد بھی ثقہ ہیں، کیونکہ ان کے متعلق کوئی کلام ان کتابوں میں مذکور نہیں ہے، بلکہ تہذیب و تہذیب میں عاصم بن کلیب کے متعلق لکھا ہے انہوں نے اپنے والد سے بھی روایت کی، ان کے والد یعنی جن کی اس حدیث میں کا تذکرہ ہے، اور یہ حدیث ان صحیح مروی ہے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ تو لہذا ابن جو عاصم بن کلیب ہیں ان کے متعلق میں نے تفصیلی کلام پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، اور جن لوگوں نے ان سے روایت کی ہے، اور ابن یہاں تک کہ جو البانی ہے اس نے جگہ جگہ عاصم بن کلیب کی روایتوں کو صحیح کہا ہے۔ تو اگلے جو دو راوی وہ بھی ہو گئے عاصم بن کلیب، ان کے باپ، اور اس کے بعد ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ، شیر خدا، پرتو دست قدرت، شاہ خیبر شکن، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں کسی کو کلام کیا ہو سکتا ہے، وہ تو فراء الورا ہے۔ تو لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین صرف شروع میں کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا۔ اب اگلا سوال جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ابو داؤد شریف میں جو ترمذی شریف میں حدیث ہے اس کے اندر تو لکھا ہے کہ آپ رفع دین کرتے تھے، آپ نے نبی پاک آپ کرتے نہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے رفع دین روایت کیا۔ تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے اب دیتا ہوں کہ رفع دین مولا علی نے کیا یا نہیں کیا۔ بند کرو، اگلی شروع کرو، یہ آخر